السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے، جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی سچی زبان نے ارشاد فرمایا، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کا سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں موجود ہوں، اور اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو میرے صحابہ کا ہے، اور اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو تابعین کا ہے۔ یہ تین زمانے بہترین زمانے ہیں، لیکن ان تین زمانوں کے بعد حالات کچھ بدل جائیں گے۔ ثم یکون بعدہم قوم، ایسے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، یخونون ولا یؤتمنون، جن میں سے اکثریت خائن لوگوں کی ہوگی اور وہ امانت دار نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کے لیے نذریں مانیں گے، ولا یوفون، لیکن انہیں پورا نہیں کریں گے۔ اور یشہدون ولا یستشہدون، وہ اپنے آپ کو بڑا عادل، بڑا منصف اور بڑے امانت دار سمجھتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ان کی سچویشن یہ ہوگی ولا یستشہدون، وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان کی کہیں گواہی لی جائے۔ اور وہ لوگ دنیا داری کے اندر اتنے گم ہو چکے ہوں گے اور اتنے ڈوب چکے ہوں گے کہ ان کا زیادہ ذوق شوق کھانے اور پینے کے متعلق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان لوگوں کے اندر اس وقت پھر زیادہ کھانے کی بنا پر موٹاپا ظاہر ہونے لگے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہومانہ ترجمہ تھا کہ جو اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ کے صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، یہ تمام قیامت تک آنے والے زمانوں میں سے بہترین زمانے ہیں۔ جب یہ زمانے بہترین ہیں تو ہمیں بھی ان زمانوں کا اور ان زمانوں میں رہنے والے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو زمانہ ہے اس کے اندر فتنے ہیں، خیانت کے فتنے ہیں، جھوٹی گواہیوں کے فتنے ہیں، دنیا کے اندر زیادہ پڑ جانے کے فتنے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مختلف چیزیں جو ہمیں بتاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں صحابہ کا، تابعین کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رہنے والے لوگوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی تصدیق، ان کا تزکیہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد والی جتنی خرابیاں اور بیماریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان میں سے کسی بھی خرابی، کسی بھی بیماری اور کسی بھی عیب کا شکار نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔